حضرات گرامی، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس وقت ہم ہندوستان کی مقتدر و مفتخر شخصیت سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی کے صاحب سجادہ کے حضور میں حاضر ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی۔ ایک سلسلہ چشتیہ کی ایک شاخ نظامیہ جس کا فیضان پورے ہندوستان میں عام ہوا، اور ایسا عام ہوا کہ جس کی رعنائی اور تابانی ایک عالم کو دعوت نظارہ دیتی چلی گئی۔ روحانیت کے ایسے ایسے شجر طوبہ کا وجود پذیر ہوئے جن کی مہک سے ایک عالم معطر ہوا۔ چمن تصوف کے ایسے گلہائے تر نمو پذیر ہوئے جن کی مہک سے ایک عالم معطر ہوا۔ ہم حضرت مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عرس کی تقریب میں، اس جاں فضا لمحات اور روح پرور تقریب میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ حضرت سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سلسلہ نظامیہ سے ہے، آپ سے سلسلہ ہوتا ہوا حضرت محبوب الہی تک پہنچتا ہے، جس کا تذکرہ حضرت خواجہ حسن نظامی نے نظامی بنصری میں مختصر طور پر کیا بھی ہے۔ تو حضرت ہم یہ بات جاننا چاہیں گے کہ اس خانقاہ کے مشائخ اور حضرت محبوب الہی کی خانقاہ کے مشائخ کی جو باہمی روابط رہے ہیں، پہلے رہے ہوں یا بعد میں، اس کی نوعیت کس طرح کی رہی؟ دیکھیے، حضرت مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولایت صفی پور شریف، اس خانقاہ کا تعلق اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خانقاہ کا تعلق بڑا قدیم تعلق ہے اور بڑا مضبوط تعلق رہا ہے۔ میں نے اپنے والد حضرت پیر خواجہ احمد نظامی سے بھی سنا، وہ یہاں آیا کرتے تھے۔ میرے دادا اور میرے پیر و مرشد نظامی سید بخاری، ان کا یہاں سے بڑا قدیم تعلق رہا، وہ آیا کرتے تھے یہاں پہ۔ یہاں کے خانوادے کے لوگ، حضرت خادم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے یہاں ان کا آنا جانا تھا۔ ان کی تحریر بھی ہمارے یہاں ابھی تک ریکارڈ میں موجود ہے، آستانے پہ جب حاضر ہوئے تھے۔ تو ایک روحانی تعلق رہا بہت زیادہ، اور محبت کا تعلق رہا بہت زیادہ، کیونکہ جو سلسلہ چشتیہ نظامیہ کا یہ جو چراغ روشن ہوا دہلی کی سرزمین پہ، محبوب الہی سے یہ نظامی سلسلہ نکلا ہے، اس کو صحیح معنوں میں اس خطے پہ، ہندوستان کے اودھ میں جو روشن کیا ہے، وہ حضرت مخدوم شاہ صفی علیہ رحمہ کی ذات ہے۔ اور انہی کی نسبت سے بہت سے بزرگان دین اس سرزمین پہ آئے، جس کو مدینۃ الاولیاء آج کہا جاتا ہے۔ تو یہ تعلق بہت قدیم ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک یہ تعلق ہمیشہ قائم رہے گا۔ موجودہ جو صاحب سجادہ ہیں حضرت قبلہ سمدی میاں صاحب اور افضال میاں صاحب، ان کے بھائی، انہوں نے بڑے طریقے سے اور بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے بزرگوں کے سلسلے کو آگے بڑھایا ہے۔ اور اس خانقاہ کو میں جانتا ہوں، جب میں پہلے آیا کرتا تھا، اور اب اس خانقاہ کا نقشہ بدل گیا، کتنے لوگ اس سے جڑ گئے، ہندوستان کے کونے کونے سے بڑی بڑی خانقاہوں کے سجادگان کے ساتھ ان کے روابط کیسے ہیں، دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس سلسلے کو، دیکھیے سچ کڑوا ہوتا ہے، بہت کم خانقاہیں ہیں جو صحیح معنوں میں سلسلے کو آگے بڑھا رہی ہیں، مگر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ خانقاہ صفیہ ایک ایسی خانقاہ ہے جو صحیح معنوں میں، جس نے حق ادا کیا ہے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں۔ اللہ ہمیشہ ایسے اس سلسلے کو قائم و دائم۔ جی، حضرت نوازش محمد فاروقی اور حضرت افضال محمد فاروقی صاحب کی شخصیت، کب آپ سے ان کے مراسم، کب ملاقات ہوئی؟ میرا تعلق تقریباً پچھلے کوئی یہ سمجھ لیجیے کہ 17-18 سال ہوئے، اور یہاں میرا پہلی بار جب آنا ہوا تھا، جب ان کے والد محترم کے چہلم میں ہم تشریف لائے تھے میرے والد کے ساتھ۔ اس پہلی بار والد صاحب نے مجھے بتایا تھا، جب دعوت آئی تھی، کہ اس خانقاہ سے ہمارا کیا تعلق ہے، اور مجھ سے کہا فرید میاں تم میرے ساتھ چلنا ہے یہاں پہ، اور کیونکہ ہمارے بزرگوں کا بڑا قدیم تعلق رہا ہے اس خانقاہ سے، اور انہوں نے بہت زمین
ज़मीनी لیول کے اوپر بہت کام کیا ہے اس خانقاہ نے، تو مجھے بھی تھوڑا سا ایک وہ ہوا آنے کا کہ میں یہاں آؤں گا. اور دیکھیے بہت وقت ہو گیا، میں بہت کم جگہ ایسا ہی ہے کہ میں ریگولر عرس پہ جاتا ہوں. شاید غریب نواز کے آستانے کے علاوہ میں شاید کہیں اتنا ریگولر عرس میں نہیں جاتا، مگر مخدوم شاہ صفی علیہ رحمہ کا آستانہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے میں ضرور یہاں کم سے کم ایک محفل تو ضرور اٹینڈ کرتا ہوں، چاہے کتنی بھی مصروفیات ہوں، مگر وہ وقت نکال کے میں یہاں پر آتا ہوں. ان حضرات کی جو نمایاں خصوصیات ہیں جن سے آپ متاثر ہیں؟ دیکھیے اتنا بڑے سلسلے کو لے کے چلنا، پہلی بات اللہ نے ہر طرح سے نوازا انہیں، روپے پیسے سے بھی نوازا، دولت سے نوازا، عزت سے، شہرت سے. دنیا ان کو خانقاہ کے اندر کوئی جانا مانا نام ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو نام سن کے کہے میں نہیں جانتا. اس کے باوجود جو ان کی انکساری ہے دونوں بھائیوں میں، جو ایک ڈاؤن ٹو ارتھ جس طریقے سے وہ ملتے ہیں لوگوں سے، میں نے دیکھا ہے. صرف میں خانقاہی لوگوں سے نہیں، میں جو مریدین یہاں پہ رہتے ہیں، میں سردیوں میں بھی جب یہاں پہ آتا ہوں، لحاف اڑے ہوئے لوگ، رضائی اڑے ہوئے لوگ، وہاں ان کا حال چال پوچھنا، ان کے پاس بیٹھ کے کہ بھئی کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ چیز ورثے میں ملتی ہے. دیکھیے یہ جو ہے یہ معاملہ صرف سیکھنے سکھانے سے نہیں، بلکہ صحبت سے یہ اس طرح کے ان کی ساری پیدا ہوتی ہے. تو یہ چیز مجھے سب سے زیادہ اٹریکٹ جس چیز نے مجھ کو کیا ان کی شخصیت میں، وہ یہی چیز کہ وہ اتنے مطلب انکساری سے اور سادگی سے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، اتنی محبت سے ملتے ہیں کہ انسان خود بخود ان کی شخصیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اس چیز نے مجھے اٹریکٹ کیا. اور میں جتنے لوگ میرے ساتھ بعد میں آئے ہیں، میرے کچھ مریدین میں سے یا خلفاء میں سے جو میرے ساتھ بیچ بیچ میں کبھی یہاں پر آتے ہیں، تو انہوں نے بھی اس بات کو نوٹ کیا، اس چیز کو. انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے وہ ملتے ہیں ایسے ہم نے خانقاہوں میں بہت کم دیکھا ہے لوگوں کو ملتے ہیں. حضرت شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ حضرت مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولایت صفی پور، ان کی شخصیت مجھ سے آپ کیا سنیں گے تو جگ ظاہر ہے. اور اس سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے لیے جو انہوں نے کیا ہے اس سرزمین پہ، تو بہت چیزیں چھڑ جائیں گی اگر ان کا پورا تبصرہ لے کے بیٹھیں گے. مگر جس لیول پہ لوگ ان کے نام سے واقف ہیں، جتنی تعداد میں لوگ یہاں حاضر ہیں، اس علاقے میں جو روحانیت قائم ہے، تو وہ بتا دیتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا اس وقت، انہوں نے کیا کام کیا، کیا مشن اپنا آگے بڑھایا، کیا عبادات کی، کہ ان عبادات کی تاثیر اب ہم کو دیکھنے میں یہاں نظر آتی ہے. یہ وہی تاثیر ہے اس عبادات کی، اس مشن کی، اس کام کی جو انہوں نے کئی سو سال پہلے کر کے دکھا دیا، جو ہم لوگ آج دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو حضرت ایک سوال اور کہ عرس کے مقاصد اور فوائد کیا ہیں؟ عرس دیکھیے یاد ہے صاحب مزار کی، ایک بزرگ کی. عرس کے ویسے معنی تو خوشی کے بھی ہیں، شادی سے بھی لوگ کہتے ہیں، منسوب کرتے ہیں اس کو. اور صوفی ٹرمینالوجی میں اگر میں کہوں تو جب ایک اللہ کا ولی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے خدائے حقیقی سے ملتا ہے جا کے، جس کو وصال کہا جاتا ہے. اور یہ جو ملاقات اپنے رب کے ساتھ اس کی ہے، اس کی ہمارے بزرگوں نے خوشی منائی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں عرس سیلیبریشن، جبکہ عرس ڈیتھ اینیورسری ہے، مگر اولیاء صوفیہ کرام کے یہاں اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے عرس کو. اور اس کا منشا مقصد یہی بزرگان دین نے بیان کیا ہے کہ یہ زندگی جو ایک امتحان ہے جس کے لیے اب انسان کو یہاں پہ لایا گیا، تو جو اولیاء کرام جنہوں جو اس امتحان میں کھرے اترے، عبادات کی، اللہ کی ریاضات کی، جو حقوق اللہ، حقوق العباد جنہوں نے نبھائے، اور پھر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے اس کی خوشی ظاہر کی کہ اب میں دنیا کے معاملات سے آزاد ہو کے اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں. تو وہی یاد ہے یہ عرس، وہ وصال ہے، وہ ملنا ہے، اپنے رب کے ساتھ ملنا. اس ملنے کی خوشی منائی جاتی ہے کہ کسی بزرگ کا وصال ہو گیا. اب ہر سال جس تاریخ کو وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، جب ان کا وصال ہوا اپنے رب کے ساتھ، تو اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اس میں چشتی خانقاہیں جو ہیں، اس میں جو مراسم چشتی خانقاہوں کے ہیں، اس میں بہت خاص جو ہے وہ محفل سما ہے اس کو، کیونکہ بزرگان دین جو چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے محفل سما کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے.
اور تو اس لیے محفل سما ہے، غسل دیا جاتا ہے بہت سے آستانوں پہ، بہت سے آستانوں پہ یوم ولادت پہ غسل ہوتا ہے اس محفل میں، بہت سی جگہ غسل عرس کے دنوں میں ہوتا ہے، اور لوگ آتے ہیں دور دور سے، کئی جگہ میلہ لگتا ہے، لنگر لوگ کھاتے ہیں، کچھ دن رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں اس جگہ کو، بزرگ کو یاد کرتے ہیں، ان کی تعلیمات، ان کے پیغامات، ان کے حالات زندگی کے اوپر روشنی ڈالی جاتی ہے، اور کچھ نہ کچھ جو بھی شخص آتا ہے اور اس میں وہ کچھ سیکھ کے جاتا ہے، اور یہی صاحب سجادہ کا ایک کیا کہنا چاہیے فرض بھی ہے کہ آنے والے زائرین کو اس چیز سے آشنا کرائیں۔ حضرت اگلا سوال یہ کہ موجودہ دور میں خانقاہوں کا احیاء، خانقاہی نظام کا احیاء جو ہے کن خطوط پر ممکن ہے، کس طرح ممکن ہے، اس طرح ماضی میں؟ دیکھیے خانقاہی نظام ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں کمزور ہوا ہے پہلے کی بنسبت۔ یہ جو خانقاہیں کام کر رہی ہیں، خانقاہ صفیہ جو ہیں، یہ ایسی بہت کم خانقاہیں دراصل ہمارے سامنے، بڑی بڑی خانقاہوں کے اندر ایک رسم بن کے رہ گئی ہے۔ اب اس لیول پہ کام کی ضرورت ہے ہر خانقاہ میں جو یہاں کام ہو رہا ہے۔ کئی جگہ ایک رسم بن گئی پیری مریدی، اور تصوف جو ہے وہ عرس، نظر و نیاز، فاتحہ کے اندر، محفل سما کے اندر ایک سمجھ لیجیے اس دائرے کے اندر سمٹ کے رہ گیا ہے۔ مراسم کے اندر ہم لوگ سمٹ گئے، اس چیز سے باہر آنے کی ضرورت ہے جو ہمارے بزرگوں نے کام کیا ہے، کیونکہ ہم شاید اس اصل کی نقل بھی صحیح سے نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس کی جو مثال میں ہمیشہ دیکھتا ہوں، چاہے میں یہاں دیکھوں تو وہ چیز مجھے دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے واقعی میں کس لیول پہ کام کیا تھا۔ اگر وہ دیکھنا ہے تو ان خانقاہوں میں آ کے لوگ سیکھیں، اسی لیول پہ کام کرنے کی آگے ضرورت ہے، تو انشاءاللہ یہ نظام پھر دوبارہ بہت بڑا مضبوطی کی طرف جائے گا۔ حضرت دور حاضر میں جو ہے خانقاہوں کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اور اصلاح معاشرہ میں خانقاہیں کیا رول ادا کر سکتی ہیں؟ خانقاہوں کا اصل رول ہی اصلاح معاشرہ ہے، اور جو خانقاہوں کا امپیکٹ پڑا ہے وہ سوسائٹی کے اوپر ہی پڑا ہے۔ سوسائٹی، سماج نے خانقاہوں سے بہت کچھ لیا، بہت کچھ سیکھا، کیونکہ صوفی جو ہے اور جو خانقاہ سے وابستہ جو شخص ہے وہ زمینی لیول پہ لوگوں سے جڑا ہوا ہے، اور ہر قوم اور ہر مذہب اور ہر فرقے سے کے انسان سے جڑا ہوا ہے۔ درگاہیں، خانقاہیں واحد ایک ایسا سینٹرز ہیں کہ جہاں ہر قوم کا اور ہر مذہب کا آدمی آتا ہے۔ آپ کسی دوسری جگہ پہ جائیے، آپ کو ایسی جگہ نہیں ملے گی کہ آپ کو ہر قوم، ہر مذہب کا آدمی آ جائے۔ یہاں تک کہ مسجد میں جائیں گے تو آپ کو مسلمان نظر آئے گا، مندر میں آئیں گے تو آپ کو ہندو نظر آئے گا، گرجے میں جائیں گے تو عیسائی۔ خانقاہ میں آپ کو کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا امیر غریب، بادشاہ بھکاری، اچھے برے، ہر طرح کے لوگ آپ کو خانقاہوں میں نظر آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے، یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ تو وہ کمیونل ہارمنی اگر آپ کو دیکھنی ہے واقعی میں، تو آپ کو خانقاہوں میں دیکھنے کو ملے گی، اور خانقاہیں اس لیول پہ تو ابھی کامیاب ہیں کہ ہر شخص کو انہوں نے اپنے سے جوڑ رکھا ہے، لوگ دور نہیں ہوئے۔ درگاہ خانقاہوں میں ہر طرح کا آدمی آتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس وقت کا جو ماحول ہے، جہاں کچھ لوگ ہمیشہ سے کچھ ایسے رہے ہیں زمانے میں جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں، جو انسان کو انسان سے دور کرتے ہیں، ایسے وقت میں خانقاہوں کا رول اور بڑھ جاتا ہے، ان کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں جائیں اور اس ماحول کو ختم کریں، کیونکہ دیکھیے نفرت کا جواب صرف محبت ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو خانقاہیں اس فیلڈ کے ماہر ہیں کہ ہم نفرت کا جواب محبت سے کیسے دیں، خانقاہوں میں نفرت سکھائی نہیں جاتی، تو وہ اس چیز میں تو خانقاہوں کا جو اثر ہے وہ سوسائٹی کے اوپر ہمیشہ سے پڑتا آ رہا ہے اور آج بھی موجود ہے۔ ہم کسی بھی خانقاہ میں چلے ہیں، ہم کو ہر مذہب کا، ہر قوم کا آدمی نظر آتا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے خانقاہوں میں۔ حضرت دور حاضر میں خانقاہیں دینی اور عصری تعلیم کے فروغ میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیے خانقاہیں پیروں کا کام ہے، یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پیر ہیں بھائی، مطلب جیسے کہ ان کا علم سے تعلق نہیں ہے تو پیر ہے۔ یہ چیز جو پیدا ہوئی ہے نا، یہ کچھ سوچ کچھ لوگوں میں، یہ بڑی غلط ہے۔ پیر جو ہے وہ دونوں طرح کی تعلیم دیتا ہے، آپ کو علم بھی سکھائے گا، ادب بھی سکھائے گا، دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی سکھائے گا، عقیدہ بھی آپ کا درست کرے گا، انکساری اور سادگی بھی سکھائے گا۔ کیونکہ دیکھیے علم کے اندر ایک خاص کیا بات ہے کہ علم کئی بار تکبر پیدا کرتا ہے انسان میں۔
علم تکبر پیدا کر دیتا ہے کہیں نہ کہیں. اس تکبر کو توڑنے کا کام خانقاہیں کرتی ہیں. تو خانقاہیں اپنے رول کو اگر سمجھیں اچھی طریقے سے تو دیکھیے سوسائٹی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. پہلے زمانے میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جب مدرسے کی تعلیم پوری ہوئی جاتی تھی تو پھر بچے کو خانقاہ میں بھیجا تھا. وہ وجہ یہی تھی کہ کوئی یہ نہ سوچ ذہن میں آ جائے کہ میں نے تو اتنا علم حاصل کر لیا. حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیا محبوب الہی جب بدایوں سے تعلیم مکمل کر کے دہلی آئے اور اس کے بعد پھر اجودھن گئے بابا صاحب کے پاس، ان کو تو خطاب مل گیا تھا محفل بھاس چکن کا، اسمیشر آف ڈبیٹس، جو دینی ڈبیٹس کو سامنے والوں کو لاجواب کر دے. وہ لقب لے کے محبوب الہی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تھے، اور کام کیا ملا؟ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ. یہ طریقہ ہوتا تھا خانقاہوں کا. تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں وہ انا یا کچھ اس طرح کا تکبر پیدا ہو گیا تو سب سے پہلے اس کو زمین پہ گراؤ، دفن کرو اسے. یہ خانقاہوں کا کام تھا. یہ خانقاہوں کا کام آج بھی ہونا چاہیے، مگر کئی جگہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہو رہا. اور بہت کم خانقاہیں ایسی ہیں جو اس مشن کو لے کے چل رہی ہیں. اور پھر جب خانقاہیں اس مشن کو لے کے چلتی ہیں تو پھر وہ دنیا مثال دیتی ہے ایسے خانقاہوں کی کہ دیکھو وہاں کام ہو رہا ہے. اور پھر لوگ کھنچتے بھی ہیں ان جگہوں سے، متاثر بھی ہوتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں. ہم بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں آ کے. تو حضرت مسلمانوں میں اس وقت بڑی تعلیمی پسماندگی ہے. آپ کی نظر میں اس کا کیا سبب ہے اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ ایجوکیشن تو ہمیشہ سے دیکھیے ضرورت رہی ہے انسان کی. اور خانقاہوں کو ایجوکیشن کے معاملے میں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا. اپنے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہونے چاہیے خانقاہوں کے پاس، موجودہ دور کے کمپیوٹر کورسز ہونے چاہیے. خانقاہوں کے پاس اپنے انسٹیٹیوشنز یا کالجز ہونے چاہیے کہ جہاں بچے پڑھ سکیں دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم دونوں. کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ صرف مدرسے کی تعلیم لے کے جب بچہ باہر نکلتا ہے یا قرآن حفظ بھی کر لیتا ہے وہ، تو اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، مگر وہ یا تو کسی مسجد میں مؤذن لگ جاتا ہے جا کے، یا اگر مسجد میں کہیں امام لگ جاتا ہے تو اس کی پھر تنخواہ ہم اتنی نہیں ہوتی. تو آپ کو ٹیکنیکل ٹریننگ میں دینی پڑے گی. مسلمان اس سے ایک بیچ میں گیپ آ گیا ہے کہ یا تو مسلمان چلا جاتا ہے کہ بالکل دین سے دور کہ میں تو کالج یونیورسٹی میں چلا گیا، اور یا پھر مسلمان چلا جاتا ہے مدرسے میں کہ بھئی میں نے تو قرآن حفظ کر لیا. بہت بڑی، مگر اس چیز کو پھر وہ اس سے دور رہتا ہے. یہی ہوتا ہے کہ میں کسی کانفرنس میں آتا ہوں تو کہتے ہیں پروفیسر دیکھتے ہیں ارے یہاں مولانوں کا کیا کام. میں کسی جلسے میں آتا ہوں تو مولانا کہتے ہیں یہاں ڈاکٹرس پروفیسر سے کیا کام. یہ ایک گیپ ہے ہمارے اندر، اس گیپ کو ہم کو ختم کرنا ہے. دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم جو ضرورت ہے آج کے دور حاضر کی، وہ اور دینی تعلیم کے بیچ ہم کو ایک بیلنس رکھنا پڑے گا. دونوں ہمارے لیے ضروری ہیں. ہماری دین کی بنیاد تو ہمیں ضروری ہے بچوں کو سکھانا ہے، قرآن و سنت کے اوپر کیسے چلنا ہے، روایات کی روشنی کے اندر. صرف بزرگان دین کی میں یہ نہیں کہتا. کئی خانقاہوں میں صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر عرس میں آپ چلے جائیں تو بزرگان دین کی صرف کرامات بیان ہو رہی ہوتی ہیں. وہ صرف کچھ کرامات، بڑی بڑی خانقاہیں میں نام لینا نہیں چاہتا مگر ایسا ہوتا ہے. بزرگان دین کی تعلیمات صرف بیان ہوتی ہیں وہاں پہ، روایات نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نہ ان کی حالات زندگی، خلفاء راشدین کے زندگی، تاریخ اسلام یہاں تک کیسے پہنچا، پچھلی بزرگان دین کی جو چین ہے، پوری تاریخ ہے، وہ ان سے وہ آشنا نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی درگاہیں خانقاہوں میں جاتا ہوں جو ابھی کہ بس ان کی کرامات تک محدود رہ گئے ہیں. اس چیز سے باہر نکلنا پڑے گا. ہم کو ایک بیلنس بنانا پڑے گا، ایک چین پوری پیچھے سے لے کے آگے آنے والی نسلوں تک کے لیے ہم کو ایک سلیبس تیار کرنا پڑے گا خانقاہوں کے لیے، جس سے ہمارے بچے آگے بڑھ سکیں اور علم کی روشنی سے آشنا ہو سکیں. حضرت موجودہ امت مسلمہ کے نام آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ امت مسلمہ کے نام بس یہی کہوں گا کہ اپنے دین کو، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رابطے کو مضبوط رکھیں، اپنے رب کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط رکھیں، اور اپنی قوم کا ہر طرح سے خیال رکھیں محبت کے ساتھ. اگر یہ چیز لے کے چلیں تو تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا، مگر آپ دیکھیے گا امت مسلمہ میں اتحاد ضرور ہوگا. وحدت کے لیے کوشش کریں، اتحاد کے لیے کوشش کریں. دیکھیے یہ سوال مجھ سے ایران میں ہوا تھا، بڑا ایک سخت سوال. 2023 میں کانفرنس میں گیا تھا.
میں نے اپنے جب انٹروڈکشن کرایا، میں حضرت محبوب الہی سے آیا ہوں، حضرت نظام الدولہ کے درگاہ سے، تو مجھ سے ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے آستانے سے ہیں، آپ اتحاد امت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے پاس جواب نہیں تھا اس بات کا، کیونکہ جب میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرا دائرہ تو سمٹا ہے ایک خانقاہوں درگاہوں میں سجادگان کے بیچ۔ جب نے یہ سوال مجھ سے کیا کہ آپ اتحاد کے لیے کیا کر رہے ہیں، تو ہم تو سوچتے ہی نہیں یہ بات، کیونکہ یہ سوچنا کہ میں صحیح ہوں یہ ٹھیک ہے، مگر یہ سوچنا کہ صرف میں صحیح ہوں، باقی سارے جو مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں میرے عقیدے تو سارے غلط ہیں، اس چیز سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اس چیز سے باہر نکل جائیں تو امت مسلمہ کا وہ دور ضرور آئے گا کہ جس دور کو اس نے کھو دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ حضرت خانقاہ صفیہ کے جو منتظمین ہیں، جو یہاں کے وابستگان ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام آپ؟ خانقاہ، کوئی بھی خانقاہ جب بھی ترقی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے اور علم کی روشنی سے اپنے آپ کو آشنا کرتی ہے، جب اس کے منتظمین، اس خانقاہ کو چلانے والے، خانقاہ کو کوئی ایک شخص نہیں چلاتا، وہ پوری ٹیم ہوتی ہے، وہ کریڈٹ انہی کو جاتا ہے۔ تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ کے جب یہاں سیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کس انداز میں خانقاہ چل رہی ہے، تو خود اندازہ لگ جاتا ہے کس طرح کے منتظمین ہیں، کس طرح کی ٹریننگ ہے ان کے، کس طرح کی ان کی محبت و عقیدت ہے اپنے خانقاہ سے، کس طرح سے وہ لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں، آنے والے زائر کے ساتھ کس طریقے سے محبت سے پیش آتے ہیں، ان کا خیال رکھا جاتا ہے اس خانقاہ میں۔ تو میں تو صرف دعا کروں گا ان کے لیے کہ اللہ ان کے اس عشق کے اندر اللہ اور اضافہ کرے، ان کی محبت میں، اور تمام جو پوری ٹیم ہے اس خانقاہ کی، منتظمین ہے جو یہاں کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، اللہ قدم قدم پہ ان کی رہنمائی فرمائے اور صحت سلامتی کے ساتھ رہیں، خوشیوں کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ سے کچھ دیر گفتگو ہو۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔